اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اے ڈی انجم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اے ڈی انجم آفیشیل۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ آج 3 مئی ہے اور صحافت کا عالمی دن ہے۔ آج ناچیز حاضر ہے اپنے استاد جنہوں نے ناچیز کو صحافت کے راستے پہ لگایا، جناب عبدالقیوم قریشی صاحب کے پاس، اور ان سے ہم یہ پوچھیں گے کہ جناب قریشی صاحب، آپ کب سے اس صحافت میں تشریف لائے یا اس میں قدم رکھا، اور کس طرح آپ نے یہ پریس کلب دھنوٹ بنایا؟ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ کیا مشکلات ہوئیں اور کیا آپ یہاں پر کام کرتے رہے؟ تو آج ہم بات چیت کرتے ہیں جناب عبدالقیوم قریشی صاحب سے۔ جی جناب قریشی صاحب، جی قیوم صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ کب سے صحافت سے منسلک ہیں؟ صحافت کا شوق تو بہت پہلے سے ہے۔ اس شوق کی ابتدا جو ہے وہ سن 1967 میں جب مصر اور اسرائیل کی جنگ ہوئی تھی، اس وقت سے اخبار بینی کا شوق جو ہے نا مجھے پیدا ہوا، اور میرا خیال ہے کہ اس دن سے لے کے آج تک شاید کسی دن میں نے اخبار کا ناغہ کیا اور نہ پڑھا ہو۔ مسلسل میں اخبار پڑھتا ہوں۔ کوئی سفر میں ادھر آنے جانے میں کوئی مسنگ ہو گئی اور دوسری بات ہے، تو یہاں سے یہ شوق پیدا ہوا، تو اس کا سلسلہ باقاعدہ جو میں نے شروع کیا وہ مارچ 1978 میں سنگ میل جوائن کیا میں نے ملتان۔ اس وقت ملتان میں 2-3 اخباریں نکلتی تھے، نوائے وقت تھا، امروز تھا، سنگ میل، آفتاب۔ سر اس وقت آپ کہاں پہ تھے؟ دھنوٹ میں تھے یا ملتان میں تھے؟ نہیں، میں اس وقت دھنوٹ میں تھا، اس سے پہلے میں چشتیے میں تھا۔ جی، وہ چشتیے میں اخبار فروشی کا یا نیوز ایجنسی کا جو ہے وہ تصور بڑا مشکل تھا، جی، کیونکہ اس دور میں جو بھی ایجنٹ جہاں ہوتا تھا وہ اس کا بڑا ہولڈ ہوتا تھا۔ جی، ایجنسیاں آسانی سے نہیں ملتی تھی۔ بہت اچھا۔ تو پھر میرے ذہن میں یہی آیا کہ بھی یہ دھنوٹ میں یہ کام کیا جائے۔ دھنوٹ میرا بھائی گھر بھی ہے، جی ماشاء اور اللہ۔ یہاں پہ میدان بھی صاف تھا۔ جی، تو اس زمانے میں سن 77 میں ڈاکخانے میں ملازم تھا، جی، تو وہ میں نے ملازمت بھی چھوڑی۔ اس کے بعد میں دھنوٹ آیا، تو سن 78 میں میں نے یہ سنگ میل سے سٹارٹ کیا۔ اس کے بعد امروز کی ایجنسی لی، ماشاء اللہ۔ پھر نوائے وقت کی لی۔ جی، بعد میں پھر امروز بند ہو گیا، جی، تو نوائے وقت اکیلا رہ گیا۔ پھر میں نے وہ لاہور سے پیپر 4 پیپر بدریہ لودھراں، 4 مشرق، 4 خبریں، 4 جنگ، یہ منگوانے شروع کیے۔ وہ کس طرح منگاتے تھے؟ وہ بڑا مشکل کام تھا، اس کے لیے مجھے ڈیلی لودھراں جانا پڑتا تھا۔ ماشاء اللہ۔ تو لودھراں سپر پہ، اس زمانے میں سپر پہ سپر چوک جو ہے جی، جی، لاتسکا کے پاس، یہاں پہ جو ہے وہ لاہور کے اخبار آتے تھے، جی، وہ بنڈل یہیں ڈال کے آگے چلے جاتے تھے بہاولپور۔ ٹھیک ہے۔ تو لاہور کے اخبار شروع کیے۔ اس کے بعد پھر یہ سارے اخبار یہ ملتان سے شروع ہو گئے، جیسے خبریں، ٹھیک، جنگ، جی، ملتان سے شروع ہوا، پھر ملتان سے ان کی ایجنسی لی۔ ٹھیک ہے۔ تو کئی سال اچھا سلسلہ رہا۔ جی، اب آگے یہ کاروبار جو ہے ہر جگہ ہی متاثر ہوا ہے، جی ہاں۔ اسی طرح دھنوٹ میں بھی متاثر ہوا ہے۔ آپ نے خبریں کو کب جوائن کیا؟ خبریں کو سن 98 میں جوائن کیا؟ 96 میں ایجنسی لی تھی، جی، 96 یا 97 میں، اور نمائندگی جو ہے وہ سن 98 میں۔ اچھا، آپ نے یہاں پہ دھنوٹ میں ایک پریس کلب کا قیام عمل میں لایا، تو اس وقت کیا خیال تھا اور کیوں؟ چونکہ آج 3 مئی ہے اور صحافت کا عالمی دن ہے، اس حوالے سے آپ نے صاف ظاہر ہے یا جب یہ تنظیم بنائی ہوگی تو اسی لیے بنائی ہوگی کہ صحافیوں کے تحفظ کے لیے کوئی نہ کوئی کام کیا جائے۔ مقصد یہی تھا کہ بھی صحافی اکٹھے رہیں۔ تو اس وقت 3 بندے تھے ہم، اتفاق سے 3 مئی ہے آج، جی، اور ہم نمائندے بھی 3 تھے۔ قاری نور الدین رفیقی تھا، لائل پور والے، لائل پور، عالم شاکر وہ بھی لائل پور، وہ کا بھی تھا، لائل پور کے تھے، اور ایک میں تھا۔ ماشاء اللہ، تو ہم تینوں نے بیٹھ کے اس کی بنیاد رکھی، ماشاء اللہ۔ مجھے صدر بنایا، جی،
تو باقی ان لوگوں کو 2 عہدے دے دیے. جی اس کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ سلسلہ بڑھتا رہ گیا. اب کوئی 40-50 کے قریب دھنوٹ میں نمائندے ہیں. ماشاء اللہ. تو پچھلے دنوں کئی پریس کلب بن گئے تھے. اب کوشش ہے کہ ایک ہی پریس کلب بنے. بہت اچھی بات. تو اس میں مجھے جو ہے کہ 90% کامیابی ہو گئی ہے. اللہ پاک کامیابی دے آپ کو. دوست تعاون کریں تو یہاں پہ ایک پریس کلب بن سکتا ہے. بہت اچھے. بشرط یہ ہے کہ نیت صاف ہو تو انشاءاللہ ایک رہے گا. اچھا اگر ایک بن گیا، ایک ہو گئے، اکٹھے ہو گئے دوست، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کیا اس کے لیے لائے عمل اختیار کریں گے؟ اس کے لیے لعمل یہ ہے کہ جو قانون سازی کرنی ہے اپنی وہ ایک دفعہ ہی کر لو، اور اس پہ جو ہے وہ عمل ہونا چاہیے. ماشاء اللہ. اور غیر قانونی کام کوئی نہیں کرنا، نہ جی. کسی کو کرنے دینا ہے. بہت کوشش اچھا. کرنی ہے، خود تو بالکل نہیں کرنا. جی. اور اپنی صفوں میں کریمنل بالکل نہیں ہوگا، نہ کوئی ڈمی نمائندہ ہوگا. جی. تو اور نہ کوئی جرائم پیشہ ہوگا. بہت اچھا. کوشش کر دی گئی تو ہر ممبر صاف ستھرا ہو. جی. تو یہ ہے مشن. بہت اچھے. تھینک یو ویری مچ. میں یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ پوری دنیا کے صحافی اکٹھے رہیں، اور پوری دنیا کے بعد پاکستان کے صحافی متحد رہیں، اور جتنے بھی تنظیمیں ہیں پاکستان میں، جتنے پریس کلب ہیں، ان کے بنانے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے، ایک دوسرے کی غمی خوشی میں شرکت کی جائے. تو اسی طرح دھنوٹ میں، لودھرا میں چاہتا ہوں کہ ہر پریس کلب میں صحافیوں میں اتحاد ہو، منافقت نہ ہو، ایک دوسرے کے کام آئیں. اور اس کے علاوہ اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں کہیں بھی کوئی مظلوم بے گناہ ہو تو اس کا مکمل ساتھ دیں. جتنی کوشش ہو سکتی ہے اس کا ذاتی طور پہ اس ادارے میں جائیں جس ادارے سے متعلقہ کوئی زیادتی ہوتی ہے، اخبارات میں لکھیں. تو نیک نیتی کے ساتھ وہ یہ کوشش کریں اور عوام کے مسائل حل کرائیں.